انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ جب ایسی شخصیات تشریف رکھتی ہوں تو پھر ان کے سامنے مجھ بندہ ناچیز کا گفتگو کرنا نقابت نہیں بلکہ حماقت ہوا کرتا ہے۔ تو میں حضرت کو ہی دعوت خطاب دوں گا، لیکن اس سے قبل میرے بھائی جب تک آپ یہ دیوار ایک چھوڑ کر ادھر قریب تشریف نہیں لائیں گے میں حضرت کا خطاب شروع نہیں کر پاؤں گا، چونکہ جی یہ محفل کا ماحول ہے، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں بزرگوں کو کوئی اجازت ہے، تو میرے بھائی جوان تسی ڈیک لا کے بیٹھے ہو، مہربانی کرو یہ محفل کا ماحول بناؤ، خالی جگہ پورا کرو، اتفاق سے برکت ہے، تسی سنن دا ذوق بناؤ گے، ماحول بناؤ گے، پڑھن والے نے خود بخود ذوق آئے گا، پڑھتا چلا جائے گا۔ جڑے احباب محفل سنن دا ذوق رکھتے ہیں، میرے کو حضرت عمر دی ٹکٹا کوئی نہیں، میں لیکن دعا دینا جیڑا بندہ اٹھ کے زیادہ نہیں 5 قدم 5 دن پاک دا صدقہ اٹھ کے قریب تشریف لے آئے، اللہ کی ذات ان کدے کسی دا محتاج نہ کرے، اودے تے مالک دا فضل ہو جائے، کعبہ بھی دیکھے، مدینہ بھی دیکھے، کربلا بھی دیکھے، تے مولا کائنات کا روزہ بھی دیکھے۔ اٹھ کے قریب تشریف آ گئے ہو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ان چاکوں سے بند ہو کے محفل کا ماحول بن گیا ہے، سنن کا ماحول بنے ہے، میں قطن وقت نہیں لواں گا، وقت ضائع نہ کراں گا، کیونکہ جدوں حضرت بیٹھے نے کہ میں اے نہیں دیکھاں گا کہ میں کچھ پڑھنا نہ حضرت میں مزاج کو سمجھنا وا، علماء دا بیٹھ جانا، بزرگ نے بزرگ احباب دا بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن تسی نعرے دا جواب دینا ہے ایک نیت نال کہ اسی ایک عالم دین کا استقبال کر رہے ہیں، حصول برکت واسطے کوئی زبان دیکھو جی میری ڈیوٹی ہے، میں نعرہ نہ ملاواں میں ٹر جانا ہے جی قبلہ، میری نیاز سے کوئی فرق نہیں آنا، نیاز جو ہے وہ میرے مل جانی ہے، میں نعرہ نہ بھی لاواں گا، لیکن میری ڈیوٹی یہ تے پھر مینوں چاہیے ڈیوٹی ایمانداری نال کرنا، تے پھر ذرا چاکو چبند ہو کے جدیا عقیدہ ہے کہ میرے ہاتھ دا مالک میرا اللہ ہے، وہ ہاتھ پیچھے نہ رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، کیمرہ مین بھائی کیمرہ گھما، وہ مقدر والا ہاتھ دکھا، جیڑا ہاتھ ذکر نبی سے بلند ہویا ہے، میرا دل کرتا میں ہاتھ چوم لوا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں التماس گزار ہوں خطیب پاکستان، باعث خوش الحان، عالم باعمل، درویش اہل سنت، میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حفیظ الرحمان قادری حفظی صاحب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سبحان صدق اللہ، اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، سب سے پہلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر میری بات آپ کو کوئی غلط لگے تو آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے کہنا آپ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، میں ماشاء انشاءاللہ اللہ، تعالیٰ سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، سبحان اور اللہ، بھی واپس لے لوں گا، سبحان اللہ، سبحان لیکن یار اللہ، اگر میری بات سچی ہو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ انشاءاللہ، آواز کم ہو گئی ہے، انشاءاللہ، سارے عمل کرو گے؟ انشاءاللہ، تو
आओ फिर मैं सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम से अपने बयान का सुभान अल्लाह माशाअल्लाह प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती रोजाना 1000 मरतबा, सुभान अल्लाह, कितनी मरतबा जी? 1000, थोड़ा सा ऊंची आवाज से, जो मेरा उम्मती रोजाना 1000 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो वो बंदा उतनी देर तक नहीं मरेगा जितनी देर तक अपना मकाम जन्नत में ना देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, मुमकिन है ये हदीस सुनकर किसी के ज़हन में थोड़ी सी परेशानी आ गई हो। हाफिज साहब, हम मसरूफ आदमी हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम रोजाना 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ सकें। सुभान अल्लाह। आइए आज मैं आपको एक नुस्खा ऐसा बतला जाऊं आपका वक्त भी ना लगे, दरूद पाक भी पढ़ा जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपने घर से अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, बेशक बेशक, कोई मुलाजमत करता है, कोई कारोबार करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, यूं समझो कि उसको अपने काम की जगह पर पहुंचने में 1 घंटा लगता है। सुभान अल्लाह, बेशक, कितना जी? 1 घंटा, ये टाइम तो उसने देना ही देना है, बेशक, चाहे खामोशी से तय कर ले, चाहे गाने गुनगुनाते हुए तय कर ले, या जहन में कोई प्रोपेगेंडे सोचता हुआ तय कर ले। अगर घर से निकले सब काम छोड़े, मेरे आका पर दरूद और सलामी पढ़ता जाए, वापिस आए दरूद और सलामी पढ़ता है, सौदा लेने जाए दरूद और सलाम पढ़ता जाए, वापिस आए दरूद और सलामी पढ़ता है। रात को लेटा है, नींद नहीं आ रही, ना फिल्में ड्रामे देखे, ना नावल डाइजेस्ट पढ़े, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलामी पढ़ता जाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आम सल्ले आला कहते कहते। और मुझे ये भी पता चला है कि हमारी इस्लामी बहनें भी इस महफिल में शिरकत के लिए आई हुई हैं। सुभान अल्लाह। और मैं समझता हूं कि इस्लामी बहनों की इस्लाह की बड़ी अशद जरूरत है। बेशक, आज अगर हमारी इस्लामी बहनें सही हो जाए, इनकी गोद से आज भी अल्लाह के वली पैदा हो सकते हैं। और इनके लिए ये सादत हासिल करना, यानी 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ना बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। वो कैसे? ये जितने भी घर काम के काम काज करती हैं हाथ से ही करती हैं, हाथ से काम करती रहे, जुबान से मेरे आका पर दरूद और सलामी पढ़ती रहे। अगर साहब, आपको मैं एक बड़ी प्यारी बात सुनाने लगा हूं। हमारे लाहौर के करीब एक इलाका है भाई फेरू, वहां से एक इस्लामी बहन का मुझे फोन आया, कहने लगे हाफिज साहब मैं बड़ी परेशान हूं। क्या हूं? परेशान। मैंने कहा बाजी परेशानी आपको क्या है? जब उसने परेशानी बतलाई तो मेरे दिल से दुआ निकली, या अल्लाह ऐसी परेशानी सबको अता कर। सुभान अल्लाह। ये परेशानी के लिए दुआ कर रहे हैं यार, परेशानी सुनो आपकी तबीयत खुश हो। सुभान अल्लाह। क्या लगे ये परेशान इसलिए हूं कि मेरे घर में मैं सिर्फ अकेली नमाज पढ़ती हूं, परेशान हूं कयामत के रोज मेरे घर वालों का क्या बनेगा। ये वो परेशानी है, ये वो दीन का दर्द है जो अल्लाह ताला अपने नबियों को अता करके भेजा, जो अपने वलियों को अता करता।
آج ہمیں یہ تو پریشانی ہے، بچہ اسکول نہیں جاتا، کبھی نماز نہ پڑھنے جائے، اس پر بھی پریشان ہوا ہے۔ میں نے ایک بندے سے کہا، میں بابا جی آپ نماز پڑھنے آتے ہو، بچوں کو بھی ساتھ لے آیا کرو۔ او آبا جی چھڈو، آج حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ میں کہ حضرت جی کی خراب ہو گیا ہے؟ کہنے لگا جی بچیاں تے ذرا جنی سختی کرو نا حسن دن۔ میں نے کہا اچھا بچوں پہ سختی کرو تو گھر سے بھاگتے تھے، اس لیے سختی نہیں کرتے۔ ہاں حافظ جیسی سختی نہیں کرتے۔ میں نے کہا یار بچہ اسکول نہیں جاتا تم سختی نہیں کرتے، اگر بچہ اسکول نہ جائے پھر کیا کرتے ہو؟ کہنا پھر تو جٹی لا لینا۔ اب حالات صحیح ہو گئے۔ میں نے پہلے کہا میری بات غلط ہو آپ نے لحاظ نہیں کرنا، کیا قیامت کے روز یہی بچے ہمیں گرے بان سے نہیں پکڑیں گے؟ پکڑیں گے کہ میں اسکول نہیں جاتا تھا، یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتا اور میں اسکول پڑھنے والا بن گیا۔ اگر میرے ماں باپ نماز کے لیے سختی کرتے تو میں نمازی بھی بن جاتا، لہذا مجھے جہنم میں بعد میں ڈالنا، پہلے میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈالنا۔ بے شک قرآن مجید کی آیا مبارکہ سنو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ بے شک بے شک میں نے اس باجی سے عرض کی، میں نے کہا باجی نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، سبحان اللہ، عمل تم کر لو رب کرم کر دے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ نسخہ آپ سب کے لیے بھی ہے اور جو پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں ان کے لیے بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا باجی جب بھی کھانا پکایا کرو باوضو ہو کر پکایا سبحان کرو۔ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اور جتنی دیر کھانا پکاتی رہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہا کرو۔ ارے آج کھانا پکایا جا رہا ہے، پتہ نہیں غسل بھی کیا کہ نہیں کیا، اور منہ طرف ٹی وی شریف میوزک بج رہا ہے۔ ارے میوزک کی جھنکار کے اندر جو کھانا پکے گا وہ جس کے اندر جائے گا اس پر کیا اثر کرے گا؟ یقین جانو حضرت صاحب چند دن کے بعد مجھے فون آیا، کہنے کہ حافظ صاحب درود پاک کی برکت سے میرا سارا گھرانہ نمازی بن گیا ہے۔ سبحان اللہ اس کو کہتے اندر بوٹی مشک مچایا تے جان بلند دے آئی۔ آج اگر ہماری اسلامی بہنیں صحیح ہو جائیں یار ان کی گوشت سے آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو۔ بے شک میری بات سے آپ کو اتفاق نہیں ہے اور میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ یار وہ بھی تو ماں ہی تھی نا، بیٹے سے کہتے بیٹا نماز پڑھا کر، بے شک اور کیا پڑھا کر؟ نماز پڑھا۔ آج ماں آپ نماز نہیں پڑھتی پتنوں کی کہے گی؟ اور میری بات یہ کان کھول کے سن لو، میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں جس کی اولاد نیک ہے ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے، سبحان اللہ بے شک اور جس کی اولاد بری سوسائٹی میں پڑ جائے، چوریاں ڈکیتیاں زنا شراب جوا ان برے کاموں میں پڑ جائے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی دوزخ بن جاتی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ بے شک بے شک تو آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ نماز 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 اس کا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ بھی وجہ بتلا دیں۔ سبحان اللہ بے شک قرآن مجید فرقان حمید کا 21واں پارہ ہے۔ سبحان اللہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر
بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ارے نمازی تم بن جاؤ پھر دیکھا نماز تمہیں برائیوں سے کیسے روکتی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور ایک بات میں دعوے سے یہ کہنے لگا, میں پھر اپنی بات ریپیٹ کرنے لگا, میری بات غلط لگے آپ نے میری اصلاح ضرور کرنی. سبحان اللہ. اور اگر میری بات سچی ہے تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ. لو یہ میں بات دعوے سے کہنے لگا ہوں, غلط ہوگی میری اصلاح کر دینا. جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی. اونچی بول دو یار, ربنا اغفر لی. یا اللہ میں فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں. سبحان اللہ. صاحب آپ کے اس پورے گاؤں کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ, اس کو بھی کچھ نہ کچھ مجھے بول دو یار. تو جو ارحم الراحمین کی 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی. میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقی ہوں نہیں بنائے گا. سبحان اللہ. اس لیے خود بھی نمازی بنو, اپنے گھر والوں کو بھی کیا بناؤ, نمازی بناؤ. کوشش کرو گے انشاءاللہ. آواز کٹ گئی ہے. انشاءاللہ. میں عرض کرنے لگا تھا کہ ماں بیٹے سے کہتی ہے پترا نماز پڑھیا کر. بے شک. کی کریا کر, نماز پڑھیا کر. پتر کہنے ماں نماز پڑھیا کی ملتا وے. سبحان اللہ. ماں کہنے لگی پترا شکر ملتی ہے. اللہ. سبحان اللہ. کیا ملتی ہے, شکر ہے. بچے نے نماز شروع کر دی تھی. ماں شکر دی پڑیا بنا کے جائے نماز دے تھلے رکھ دیا کرے. سبحان اللہ. بچہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے جائے نماز چکے تھلے شکر دی پڑیا, اللہ. بچہ پکا نمازی بن گیا. سبحان اللہ. کی بن گیا, پکا نمازی بن گیا. ایک دن قافلے نال جا رہے ہیں, نماز کا ویلا ہو گیا, بچے نے شور میں اور قافلے والوں رکو. انہوں نے کہا کی ہو گیا, نماز پڑھ لی ہے. سبحان اللہ. مل رہا ہے, انہوں نے کہا شکر مل رہی ہے. سبحان اللہ. کی مل رہی ہے, شکر. شکر کتوں ملے گی, دیکھو میں پڑھ کے دکھانا ہوا. انہیں جائے نماز بچھایا, نماز شروع کر دیتی ہے. سبحان اللہ. ادھر بچہ نماز پڑھے اور ماں نے سجدے سے سر رکھا, یا اللہ میری شرما رکھ لے. اے مالک مولا میں تے اوتھے نہیں جا سکتی, تو تے علم و قدرت ہر جگہ موجود ہے, یا اللہ میری عزت رکھ لے. فرماندے پہلے جدو نماز پڑھ کے جائے نماز چکنا تھی شکر دی پڑیا نکلنی تھی, اج جائے نماز چکیا سارا جائے نماز ہی شکر دا بنیا ہے. بچہ آگے چل کے بابا فرید گنجے شکر بن گیا. سبحان اللہ. حالے بھی سمجھ نہیں آئی, کوئی مثال دے دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر میری اسلامی پیمانی سمجھ حالے بھی گل نہیں آ رہی تو میں کہوں گا ماں فاطمہ ہوئے تو پھر پتر بھی حسین پیدا ہوگا. یار وہ بھی تے ماں سی, بچے نو کہنے لگی پترا جا مسیطے جا کے قرآن پڑھ. سبحان اللہ. قرآن پڑھ. بچہ مسیطے چلا جاتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں پترا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ کہنا جی یہ تو میں نے یاد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین کہنا یہ بھی یاد ہے.
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہنا یہ بھی یاد ہے. سوچا شاید پہلا پارا پڑھ کے آیا ہوئے گا, چلو دوجا شروع کر لو. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم, عرض کرتا جی یہ بھی یاد ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تیسرا پارا کہنا جی یہ بھی آندا وے. مولوی صاحب پریشان ہو گئے, چھوٹا جہا بچہ وے, گل کی کر رہا وے پترا کنا تین یاد ہے؟ کہندا جی 18 پارے میں نے زبانی یاد نے. کنے 18 پارے کتوں یاد کیتے نہیں؟ کہنے کہ جی میری والدہ ماجدہ 18 پاریاں دی حافظہ تھی. جدو میں دودھ پیاندی سی قرآن پڑھتی رہنی سی, میں ماں دی گوچ ہی 18 پارے یاد کر دیتے نے. اج ماں دودھ پیا رہی ہے تے گانے گا رہی ہے, منہ طرف ٹی وی شریف. پتر بھی گوچ چ نکلدا انہوں بھی 18 گانے یاد ہوندا وے. پہلے خود نچدا وے, پھر گھر والے نوں انگلی تے نچاندا وے. پھر نسے آندے نے حافظ جی کوئی تویز ہے چے دے دیو, بچے تنگ بڑا کردے نے. ہائے میں نے کہا ہوں حافظ دا تویز اتنے کی کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹا بچہ گیلی سوٹی دی مانا دے, ان جدھر موڑو گے مڑ جائے گا. میں نے کہا جدو سوٹی گلی سی تو گانے باجے وال موڑ دیتی ہے, ہن سوٹی سوک گئی ہے سدھی کی میں ہو جاوے. کاش تو بچے دا رخ پہلے ہی مدینہ شریف وال موڑیا ہوندا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار یہ ہوئی بچہ آگے چل کے غوث اعظم بن جائے, پیران پیر روشن ضمیر بن جائے. ماما چنگیاں ہون تے اولاد بھی اللہ دی ولی پیدا ہوں دے. اس واسطے 1000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھو گے تے اللہ تعالیٰ دا ایک کرم ہوئے گا. انی دیر تک موت نہیں آئے گی جنی دیر بندہ جنت چ اپنا مقام نہ دیکھ رہا. سارے کوشش کرو گے تے اچھا حضرت صاحب میں جیڑی ایک گل کرن لگا میں بڑی توجہ نہ سنی جی, بڑے غور نہ سنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک چھوٹا جنا اپنے دل کا درد تان سنا دیا. سبحان اللہ. ساڈے سنیاں دے وچ سال دے وچ 1 یا 2 محفل ہوندیاں نے, یا 3 محفل ہو جائیں گے, 4 ہو جائیں گے. باقی سارا سال اسی کس کما چ گزارنے ہیں تسی سمجھتے ہیں. تے جڑی سال چ 1-2 محفلاں بھی ہوندیاں اسی اودے وچ بندیاں نوں جنت دیاں ٹکٹاں دے کے بھیج دیندے ہیں. مت ڈرو اے گناہگارو, مت ڈرو. سبحان اللہ. سرکار تاڈے جے, ہن جس گناہگار نوں پتہ چل جائے سرکار میرے نے, انہوں لوڑ ہے وے بستر چھڈ کے مسیح تے آوے؟ نہیں. ان کی لوڑ ہے شراب چھڈ دے, ان کی لوڑ ہے زنا چھڈ دے. میں اس دے حق چ نہیں, میں اس حق چ نہیں. سبحان اللہ. اگر وہی مقصد ہوئے تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کادے واسطے تشریف لے. سبحان اللہ. انہاں دی آن دا مقصد ہی فوت ہو جاوے. ارے انہاں دی آن دا مقصد ہی ہے سن بٹھے رستے تو ہٹا کے سیدھے رستے تے لا. سبحان اللہ. سبحان. میں نے کیا لگا جی سرکار تے شفاعت کرن گے. میں نے کہا بھی میں سرکار دی شفاعت تے انکار نہیں کردا, بے شک, لیکن ایک گل دا میں جواب دے دیا. میں تاڈے سارے لگی بھی کہہ رہا ہوں, سبحان اللہ. کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوراں دے ہاتھ کٹے نے کہ نہیں کٹے؟ کٹے بولو تسی. کٹے. زانیاں نوں سنسار کیتا کہ نہیں کیتا؟ کیتا ہے. سرکار نے اتنے تو نہیں فرمایا کہ میں تے شفاعت کرنے والا ہوں, مت انہاں دے ہاتھ کٹو. بے شک. میں غلط تھا تو میری اصلاح کرو. سبحان اللہ. بلکہ ایک بڑا مشہور واقعہ میں ایک بڑا عزت والا قبیلہ او دے سردار دی بیٹی نے
چوری کی تھی تے پھڑی گئی، ثابت ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا دا ہاتھ کاٹ دیتا جاوے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے سفارشاں تلاش کی تھیاں کہ آج جنی دولت چاہیے جے لے لو، لیکن ساڑھے ہاتھ کاٹ دیتے تھے، ساڑھی تو ناکی کٹی جائے گی، ہاتھ نہ کٹے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہے میرے صحابہ، پہلیاں قوماں تے عذاب کیوں آیا سی؟ انہاں دا کوئی غریب آدمی گناہ کرتا ہوں سزا دیں سی، امیر آدمی نو چھڑ دیں سی۔ فرمایا تسی اس فاطمہ دی گل کر دے جی، اگر اللہ نہ کرے میری بیٹی بھی فاطمہ ایسا کام کرتی موت بھی ہاتھ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور میں تالے سامنے ایک چھوٹا جنہ مسئلہ پیش کرنا گا۔ سبحان اللہ۔ تسی جھوٹ نہیں بولنا، گل سچی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ۔ حضرت صاحب میں ایتھے کرسی تے بیٹھا ہوا، میرے ایک پاسے میرے والد صاحب نے، ایک پاسے میرا دوست بیٹھا ہوئے۔ والد صاحب کہنے پترا آج اس دروازے باہر جانا ہے، دوست کہتا نہیں حافظ جی آج اس دروازے باہر جانا ہے۔ میں نے کدی مننی چاہیے؟ نہیں یار سب دی آواز نہیں ہے کہ میں کہ نہیں چلا گا۔ والد صاحب دی کیوں مننی چاہیے؟ اس وجہ تو کہ انہوں دا رتبہ دوست نالوں وڈا وے۔ ایسی گل ہے نا جی، والد دا رتبہ دوست نالوں وڈا تے اصول پتہ کی چلیا، جدو چھوٹے مرتبے تے بڑے مرتبے والے دی گل کٹھی آ جائے تے چھوٹے دی گل چھڑ دیو تے کدی منو اونچی بولو، کدی منو ایک مرتبہ پھر اونچی آواز نہ بولو۔ اچھا کوئی تاڑے چو میں نے ادھا ترجمہ دسے گا اللہ اکبر دا کی مطلب ہے؟ اللہ سب تو اونچی بولو، ایک دفعہ پھر اللہ سب سے، کیا سب تو وڈے دی گل ماندے جے؟ حضرت جی میں غلط ہاں میری چولی چھپا دیو۔ زبان نال اللہ اکبر کہندا وے تے گل شیطان دی مان دے آوے۔ علامہ اقبال ایسے تو رونا رو رہا وے کہ زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے کلمہ تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، ہندو بھی پڑھتے ہیں، سکھ بھی پڑھتے ہیں۔ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تے گل شیطان دی ماندا وے۔ اگر میری گل تے تانوں اتفاق نہیں، رب تعالیٰ دی طرف حکم آندا ہے حی علی الصلاۃ۔ سبحان اللہ۔ یہ میں او عربی دی عبارتاں پڑھاں گا جدا ترجمہ تانوں یاد ہے۔ حی علی الصلاۃ دا مطلب کی ہے؟ مجھے بولو یار، شیطان کے اندر بیٹھا رہو، تاش کھیل، حقہ پی، کاروبار کر، دوستاں نال گپا مار، کیا اسی کی بھی مان دے رب تعالیٰ دی طرف پیغام آدھے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے اونچی بولو، نماز نیند سے۔ شیطان کہتا نہیں بستر سے اور بڑھ جا، کدی مان رہے ہیں؟ رب تعالیٰ فرماندہ حلال کھاؤ حرام دے قریب۔ شیطان کہتا مال آنا چاہیے، پاویں چوری کر کے آوے، پاویں ڈکیتی کر کے آوے، پاویں سودی کاروبار ہوئے، پاویں بہنا دی جائیداد تے قبضہ کر کے آوے، پاویں یتیماں دا مال کھا کے آوے، مال آنا چاہیے وے۔ ذکر دی مان دے شیطان۔ اچھا یار میں تانوں سارے ایک چیلنج کرنے لگا ہوں، کوئی قرآن دی آیت میں ایسی دسو
جہدے چ یہ لکھا ہوئے شیطان دے پیچھے چلن والا جنت چ جائے گا؟ نہیں کوئی ہے ایسی ہے؟ نہیں شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن تے دشمن دے پیچھے چلن دا انجام دوزخ ہے. کی روے اسی دوزخ وال کیوں جا رہے؟ یا تھوڑی دیر ذرا چیک کرنا، ایک سگریٹ ہے نا، سگریٹ بالدی ہوئے یہ ساڈا ننگا پیر آ جائے ایک دم اچھل پینے ہیں. سگریٹ کی اگ برداشت نہیں ہوندی. یار دوزخ دی اگ کیویں برداشت کریں؟ جہنم دی اگ کیویں برداشت کریں گے یار؟ ایک ڈنگی دا مچھر اودا ڈنگ برداشت نہیں ہوتا، جہنم دے مچھراں دے ڈنگ کیویں برداشت کریں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر حضرت صاحب تسی ساری رات بہ کے نعت خوانی سنتے جی، سنتے ہو؟ جی بڑا اچھا رنگ بنیا ایسے اشعار پڑھے جانے، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، اچھی بول دو، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ. ہمارا نبی. کیا اس اعلیٰ نبی دی ایسی گل ماننے؟ یار جس نبی دا کیا سورج مان دیا بے شک چند مانتا پیا، جس نبی دا اشارہ ہو جائے درخت نسے آ رہے ہیں، جس نبی دا اشارہ ہو جائے ارے جانور نسے آ رہے ہیں. یار میرے نبی دا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں. یار جی گل پتھر بھی مانتا وے، اسی مسلمان ہو کے نبی دی گل نہیں مانتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی. کیا ہوگا؟ برکت ہوگی. اسی کہنے ساڈی اکھ ہی نہیں کھل دی. ساڈی اکھ ہی نکل. اور ڈاکٹر کہنے ہوئے سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کرو، جناح گارڈن پہنچے آیا. بے شک یار نبی نے کیا کیا صاحب گڈی پارک کرن دی جگہ نہیں، عورتوں مرد فجر ویلے پہنچے، کوئی ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے. میں حضرت صاحب ایک بندے نے پھاڑ لیا، میں کہا یار تو الٹا کیوں ہو رہے؟ میں نے کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کیا ہے. کس نے کیا؟ ڈاکٹر. میں ڈاکٹر کو پوچھا، میں کہا ڈاکٹر صاحب ایک چنبے کے ہلے پلے بندے نو تسی الٹا کیوں کر رہے جی؟ حضرت صاحب گل بڑی توجہ نہ سن. سبحان اللہ. میں کہنے کہ حافظ صاحب تسی مسجد بنا دی اور مدرسہ بنا دی. میں نے کہا ہاں. کہنے پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دیو تھلے رکھ دیو. سبحان اللہ. اتنے رکھنے ہیں. کہنے کیوں رکھ دے جی؟ میں نے کہا پانی اتوں تھلے لے آنا آسان ہے، تھلے اتنے لے جانا مشکل ہے. کہنا بس پھر گل سمجھ لو، اے دل جڑا نا دل خون دی ٹینکی ہے. کا دیے خون دی ٹینکی. یہ واسطے خون تھلے پہنچانا آسان ہے، اتنے دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. سبحان اللہ. جدو اسی بندے نو الٹا کر رہے ہیں دماغ تھلے ہو جاتا ہے، دل اتنے ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ میں ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس واسطے الٹا کر دیتا نا؟ ہاں اس واسطے الٹا کرنے. پھر کہنا حافظ جی کو سچی گل بھی دستے ہیں. سبحان اللہ. ضرور دس. کہنا انسان دے دماغ نو جنی بلڈ سرکولیشن سجدے دی حالت سے صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے والی صحیح نہیں ہوتی. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کے پیچھے چلنے والے تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا. آپ میرے نبی کا غلام بن جا،
روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. ایک چھوٹی جنی ہو نظر کر لیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ساڈے نعرے لگتے ہیں. جی نعرہ تکبیر تے آواز ہولی، نعرہ رسالت تے آواز ہولی، تو نعرہ حیدری تے آواز اچھی ہوئی. سبحان اللہ. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل. پہلی گل میں دس دیا، میں نعرے دا مخالف نہیں. سبحان اللہ حق چاہ سبحان اللہ. نہ اس دا مخالف ہاں کہ آواز اچھی نیوی کیوں کر دے جی. بے شک. میں دکھ کی ہے، میں کہنا جس علی دے نا تے آواز اچھی کر دے وہ نقشے قدم تے کیوں نہیں کر دے. سبحان اللہ. کیا بات اللہ. حضرت صاحب علی دی ابتداوی منزل مسجد انتہاوی مسجد. بے شک بے شک. تھوڑا جنا کہتا آواز نال میرا ساتھ دے دیو کہ انشاءاللہ. علی دی ابتداوی مسجد ہے. اچھی بولو، مسجد ہے. انتہاوی مسجد ہے. تے اسی مسجدیں وڑتے ہی نہیں. اسی علی والے کتوں ہو گئے؟ خالی بھنگڑے پان والے علی والے ہو گئے ہو. علی کی ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے. اسی مسیطے وردے نہیں، باہر ہی بیٹھ کے پنگ پی کے چرس پی کے علی. میں تاڑے کے ہاتھ بن کے کہوں گا، پنگ پی کے شراب پی کے علی دا نام لینا مناسب ہے؟ نہیں. تو تے کی لگ جاتے جی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب سے اتنی نفرت، آپ فرماتے ایک دریا بہہ رہا ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر دریا خشک ہو جائے اور اس پہ گھاس اگے، فرمایا علی اپنی بکریوں کو گھاس کھلانا بھی پسند نہیں سبحان کرے. اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. پہلے زمانے چ مسجد دے نال کھوہ ہوندے سی، بے شک. دیکھیں ہوں گے بابا جی تسی. جی دیکھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر کنواں خشک ہو جائے، وہاں لوگ مینارہ بنائے، علی اس مینارے پر چڑھ کے اذان دینا بھی پسند نہیں کرے گا. یار علی کو شراب سے نشے سے اتنی نفرت اور تو بھنگ پی کے چرس پی کے علی کے نعرے مار رہے. سبحان اللہ ماشاء علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی. کون سی نماز تھی؟ اثر کی. سب کی آواز نہیں آئے گی. ایک مذہب پھر اونچی آواز سے بولا. اس کے پتہ چلا کہ علی سنی سے بے شک. وہ ظہرین پڑھنے والے نہیں سبحان تھے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ظہرین پڑھی ہوتی تو اثر قضا نہ ہوتی. بے شک. اس سے پتہ چلا علی ظہر کے بعد ظہر پڑھتے تھے، اثر کے بعد اثر پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلا علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں. ماشاء اللہ بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ سبحان اللہ. ایک نماز قضا ہوئی. اچھا سب یہ نوٹا واسطے ہوئی سی کہ ووٹاں واسطے ہوئی سی؟ اللہ دل سرکار کی نیند کی خاطر. کس کی خاطر؟ نیند کی خاطر. پھر بھی آنکھوں سے کیا نکلے؟ آنسو. کدی ساڈیاں بھی اکھاں چوں آنسو نکلے نہیں. یار تو علی والا کیوں نہیں ہو گیا؟
خدا کی قسم میں نا بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آج کچھ ایسے نقیب نے وہ جناب سارے مجمع نو کھڑا کر کے تو پگڑے دعا رہے ہیں جو علی علی علی۔ اگر علی کے مشن کو نہیں اپنا رہے تو لاکھ نعرے لگا لے، علی والا نہیں ہو سکتا۔ یار علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، یہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ یزید شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، ایسے ہی ہم جی آج ہم حسین کے نقش قدم پر چلنے کی یزید کے نقش قدم پر چلنے۔ اللہ اکبر۔ میں پھر بات ریپیٹ کر رہا ہوں، میری بات غلط ہو میری جھولی میں ڈال دو۔ ارے شراب پینا کس کا طریقہ ہے؟ یہ جدیدی طریقہ ہے۔ آج تو جدیدی طریقہ اختیار کر کے اور نعرے حسین کے مار رہے ہیں۔ آج کہ وہ حضرت جی تسی نماز پڑھنے نہیں آئے؟ اور آبا جی اسی پنڈ تھان چ رہنے ساری دشمنداری ہے، خطرہ بڑا جی نہیں آئے۔ ہاں بابا جی تسی نماز پڑھنے نہیں آئے؟ اور جی گھر بچے بھوکے پیاسے سی میں کیویں نماز پڑھن آ جا۔ ہاں جی تسی حضرت جی نہیں آئے؟ اور بچے گھر بیمار سی میں کیویں آ جاتا؟ ہاں جی تسی نماز پڑھنے نہیں آئے؟ اور جی حافظ جی گھر چ فوت بھی ہو گئی سی کیویں نماز پڑھنا دے؟ میں کیا قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین نو سامنے پیش کرتا کتنے منہ چھپاؤ گے؟ ایک بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، خطرہ بھی ہے اور بیماری بھی ہے، اور علی اکبر دا لاشا بھی رکھیا آیا وے، پھر بھی اذان دی آواز آ رہی ہیں، نماز ادا ہو رہی ہے، قضا نہیں ہو رہی۔ یار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی رہتے سجدہ کیتا کہ نہیں کیتا؟ اچھی بولو یار، تپتی رہے ہوتے تو تسی اے سی لگی مسجد نہیں نماز پڑھن جاندے؟ کارپیٹ بچھیا اتنے نماز نے پڑھنے کی منہ دکھاؤ گے حسین نے؟ یا تو حسینی کیویں ہو گیا؟ نمازہ چھڈنا یزید دا کام سی اور نمازہ ادا کرنا حسین دا کام سی۔ شرابہ پینا یزید دا کام سی، زنا کرنا یزید دا کام، آج تو کی کرنا پیا؟ میں غلط ہے یار، میری اصلاح کرو۔ پھر تسی کئی دفعہ سنے آئے گا نقیب محفل بھی، نعت خوان بھی، علماء کرام کو بھی کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا سر نیزے تے وے، سر تن تو جدا وے، آپ دے ہونٹ ہل رہے نے، گویا حسین دا سر تن تو جدا وے، حسین نو قرآن نہ لینا پیارے کہ سر تن تو جدا وے، حسین پھر بھی قرآن پڑھے آوے۔ کی پڑھے آوے؟ قرآن۔ یاد اچھی آواز نہ بولو۔ حسین دا سر تن تو جدا وے، حسین پھر بھی قرآن پڑھے آوے۔ میں کہا تیرا سر نال لگا تو قرآن کیوں نہیں پڑھے؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو حسینی کی میں ہو گیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گیا؟ حسین تو یزید دی بیعت کر رہے، آپ نے جواب پتہ کی دیتا؟ اے میرے بھولے پالے سنیو ذرا توجہ نہ سننا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے شاہ فرمایا میرا اے ہاتھ
جڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پکیزہ ہتھاں چ گیا. اے میرا ہاتھ جڑا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے پکیزہ ہتھاں چ گیا. میرا اے ہاتھ جڑا عمر فاروق عثمان غنی مولا علی شیر خدا امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہتھاں چ گیا. اگر میں اپنا یہ ہاتھ یزید دے پلیت ہتھاں چ دے دیاں تو لوگ کہیں گے پہلے بھی اینجی ہوں گے. فرمایا میں اپنی گردن تے کٹا دیاں گا لیکن انہاں دی سچائی تے آنچ نہیں آن دیاں گا. آج تو انہاں دیاں محفلاں چ جا رہے ہیں جے صحابہ کرام نو گالاں کڈ دے. تو حسینی کیویں ہو گیا یار؟ میرے حسین نے تے سر کٹا دیتا وے لیکن صحابہ کرام دی عظمت تے آج نہیں جہان دیتی. تو انہوں نے گالا کٹن والے نو سینے نہ لا رہا ہے. کوئی لنگر کھان واسطے جا رہا ہے, کوئی اکھا جہنم کی اگ نال پل کرنے واسطے جا رہا ہے. شرم آنی چاہیے. کیا کہنے فرمایا یزید پلیت میرے نانا دے دین دے وچ حرام کردہ چیزاں نو حلال قرار دے رہا وے. اگر میں وہ بیعت کر لوں کہ یہ مطلب ہے میں عورتیں موت ثبت کر دیتی ہے کہ جو تو کہہ رہا سچ کر رہا میں. فرمایا اگر میں ایسا کر لینا وا آن والی نسل نو میرے نانا دا دین اصل حالت نہیں ملے گا. میں اپنی گردن تے کٹا دیاں گا لیکن نانا دے دین دے ہوتے آنچ نہیں آن دیاں گا. ماشاءاللہ. حضرت صاحب تھوڑا جنہ میرا ساتھ دینا. شراباں پینا, زنا کرنا, بدکاری کرنا یہ حسین دا طریقہ سی کہ یزید دا سی؟ اسی کہنا طریقہ بنا رہے. آہوں تم میں ایک واپس لے چلا. سبحان اللہ. ایک بندہ ہو جاندہ بیمار, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان میں بیماریاں تو محفوظ رکھے. آمین. یار میں ایک چھوٹا جنا اشارہ کرنے لگا ہوں, پتہ نہیں آج کے دل چ چوٹ لگے تھے. رخ مدینہ شریف والے. سبحان اللہ. حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے, کیے گا جی رات نو لیٹ دے کروٹ بدلتا صبح ہو جاتی ہے, رات دے گزرن دا پتہ نہیں لگا. اچھی بول دو یار. نہیں لگا. لیکن اللہ نہ کرے اس لیے داڑھ چ درد ہو جاوے, کان چ درد ہو جاوے, گردے چ درد ہو جاوے, پھر رات کی میں گزرتی مشکل ہو جاتی بڑی اوکھی. گزرن کا نا ہی نہیں لگی. گھڑی وال ویخ رہا ایک ایک سیکنڈ کئی سالوں کا لگ رہا ہے. دیکھو یار میرے سارے نے سامنے ہاتھ بندے جی. خدا را تھوڑی دیر سوچو, اگر دنیا تھوڑی جی تکلیف آ جائے, دنیا دی رات گزارنا مشکل ہو جائے, اللہ نہ کرے اگر قبر عذاب آ جائے, قبر دی رات کی میں گزرے گی جی. اتنے تو بچیاں نو بلانا, بیوی نو بلانا, دوست ہو میرا دل میں لاؤ, قبر چکن بلاؤ گے. شیر پڑھ پڑھ کے تو بس اسی موجاں کر رہے ہیں جی. قبر جانے تے حسین جانے, اور حسینی بنے گا تو حسین مدد کریں گے. کم یزیدہ والے کرے گا تو حسین مدد نہیں کرے گا. تو شراب پینے آ میں تن سینے نہ لاؤ, تو زنا کر لے آتن میں سینے نہ لاؤ, تو نمازہ نہیں پڑھتا آ میں تن سینے نہ لاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادر میں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اونچی بولو. آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس حدیث کا مطلب ہے وے کہ سرکار سلم فرما رہے ہیں میرے امتی جدوں میں تن نماز پڑھ دیا ویکھنا وا میری اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاتی. جدوں تو نماز نہیں پڑھدا, شرابہ پینا ہے, زنا کرنا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے, سرکار کی اکھاں پھر بھی ٹھنڈیاں ہوندی ہیں. نہیں. اور دیکھو میرے ہاتھ بندے جے میلاد نبی دا منا دے جے تے اکھاں ٹھنڈیاں شیطان دیاں کر دے جے. کیا کہنے
بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو جانا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہنا اگر جی تسی نمک کھانا چھڑ دیو، تسی جی میٹھا کھانا چھڑ دیو، تسی اگر جی چھوٹا گو چھڑ دیو، تسی بڑا گو چھڑ دیو. یار سچی گل کرنا، چھڑ دینے کہ نہیں چھڑ دینے؟ اونچی بولو ذرا. اچھا کوئی تاڑے چو میں دسے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار. بڑا گوشت نمک میٹھا یار ڈاکٹر دے کہن نال حلال چھڑ دیندا وے، نبی دے کہن نال حرام نہیں چھڑ رہا یار. ڈاکٹر کے کہن نال اپنی من پسند چیز مٹھائی چھڑ دیا وے تے نبی دے کہن تے شراب نہیں چھڑ دیا، زنا نہیں چھڑ دیا، سود کھانا نہیں چھڑتا، یتیماں دا مال کھان تو باز نہیں آ رہا. اللہ حضرت جی ایک ساڈا دوست تھی، مٹھائی بڑی کھانا سی، ڈبا مٹھائی ادھر رکھو تھوڑی دیر بعد ایک دن مٹھائی کھانا انہوں چھڑ دی تھی. میں کہا یار انہوں نے کھاتا ہے؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا. اللہ کن نے منع کیتا ہے؟ ڈاکٹر میں کہا چھڑ ڈاکٹر کھایا کرتا ہوں. کہنے لگا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا خیر خواہ، اونچی بولو یار. خیر خواہ میں نے کہا میرے نبی نالوں بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا نہیں. بھائی ڈاکٹر دے کہتے تو حلال چھاڑ دیا، میں نبی دے کہتے حرام نہیں چھاڑ دیا. اللہ اللہ میں نے کہا ڈاکٹر نو تو خیر خواہ کہہ رہا میں، یہ خیر خواہ کنی دیر ہوتی ہے جن جیب چ فیس پاندے رہو، فیس واسطے پیسے نہیں اندر جان دینے نہیں. فیساں بھی دے رہو. خیر خواہ کنی دیر جن دے ساتھ سا مر گئے تو خیر خواہی ختم. یار سچی گل کرنا، کوئی خیر خواہ قبر چ نہ جائے گا؟ نہیں. بندہ جنی بھی ہیرا پھیری کرتا وے، فراڈ کرتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، اولاد واسطے کرتا نا. مر گئے تو اولاد قبر سے جائے گی؟ نہیں. دوستوں کو راضی کرنے واسطے شراباں پیتا وے، تو کہتے آ ساڈا جوا کھیلے، آ ساڈا شراب ہوئے، اسی تیرے نال بنا گے، تیرا ساتھ نہیں چھڈاں گے. کیوں جی جب مر جائیے پھر نال مر دیں گے؟ نہیں. تو کہنے لہجا کتنے بو نہ آنا پھر کدو ہاں کتنے نہیں تیرے گھر والے جنہ دے سے تو پاپ کماندا، جہے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہوں بھی بازیاں ہاریاں نے. یہ سب منو مٹی نے نیچے دفن کر کے واپس آ جان گے. کوئی قبر چ نال نہیں جاتا. اونچی بولو، کوئی قبر چ نال نہیں جاتا. جدو سارے واپس آ جان گے تو میرے آقا قبر چ تشریف لیا. بے شک. میدان محشر چ جس لئے ماں بیٹے نو چھڑ کے نس رہی ہوگی، سرکار اتنی بھی مدد فرمائیں. سبحان اللہ. پھر میں انہیں ہاتھ باندھ کے عرض کرا گا ایسے نبی دی گل مننی چاہیے کہ مخالفت کرنی چاہیے؟ مننی چاہیے. اونچی بولو یار. مننی چاہیے. تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قیامت دے روز مسلمان کو سب تو پہلا سوال نماز دا ہوئے گا. سبحان اللہ. کیڑا ہوئے گا؟ نماز کا. اونچی بولو گا. نماز کا. تو کیا ساڈا پہلا سوال درست ہے؟ نہیں. پہلے سوال چ پھس گئے، اگلے سوالوں میں کی بنے گا؟ یار جڑے پڑھے لکھے افراد بیٹھے نے میری گل کی تصدیق کریں گے. جب اسی امتحان گاہ بیٹھیے نا پہلا سوال صحیح ہو جائے، اگلے مشکل بھی ہوتے آسان ہوئے، تو جی پہلے سے اٹک جائے تو اگلے آندے بھی ہوتے بھول جانا. چلو میں گیس لگواوا تھی بے شک تیار، تھی کبھی ہفتہ میں تکا لگا پتا نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. پھر سان نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ ضرور. اچھی بولو یار. انشاءاللہ. چلو ایک اور چھوٹی جی تک پر مسئلہ، تھی اتنے حویلی چ آئے تھے، اے دروازے کہاں نہیں آئے ہو؟ جی جی اچھی بولو یار. جی جی. اگر اس دروازے میں لگا ہوئے تالا، بغیر چابی دے اندر آ جاؤ گے؟ نہیں.
اچھی بولو یار. نہیں. یار بغیر چابی تے حویلی سے نہیں آ سکتا, بغیر چابی تے جنت چ کیویں چلے جا. سبحان اللہ. تسی کہو گے حافظ جی جنت دی چابی کیڑی ہے, تو میں کہوں گا بھائی پھر میرے کو نہ پوچھو, جس نبی دا کلمہ پڑھا جی وہ کو پوچھو جنت دی چابی کیڑی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت دی چابی ہے. نماز جنت دی چابی ہے. اچھی بولو. چابی ہے. تسی دسو جی بغیر چابی دے تالا کھولو گے جنت دا؟ نہیں. چابی دا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا چاہیے کہ پہلے کرنا چاہیے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ کرنے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب تسلیم کر دیتا وے کہ میں بغیر چابی دے جنت دا تالا نہیں کھول سکتا, اور چابی دا بندوبست بھی مرن تو پہلے ہی ہو سکتا, مرن تو بعد نہیں ہو سکتا. تو پھر جب مسجدوں آواز آنگی حی علی الصلاۃ, کیوں بیٹھا گپا مارے ہمیں, کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہمیں, کیوں بیٹھا کاروبار کر رہے, تین چاچا سب کام چھوڑ کے مسجد میں آ جا. کوئی پوچھے بابا جی کدھر چلے جائے, دسو میں جنت دی چابی لین واسطے چلے آواں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لین واسطے چلے آواں. جنت دی چابی. اچھا ایک وہ چھوٹا جنا مسئلہ پوچھ لواں, تسی حضرت صاحب دسو کیا ہر چابی ہر تالے میں لگ جاتی ہے؟ نہیں. یہ کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دسیا. اصل چ تالے دے وچ ہوندے نے لیور. جی. جن لیور دا تالا ہوگا چابی نہ ہونے دندے پہ ہوں گے تو چابی گھومے گی, چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. بے شک. تو آؤ اج میں تمہیں یہ بھی دس دواں, جڑا جنت نو تالا لگا جی وہ 5 لیور نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کنے لیور نے؟ 5 لیور نے. پہلے لیور دا نام ہے فجر, سبحان اللہ. دوسرے دا نام اچھی بولتے ہو یار, تیسرے دا, چوتھے دا, پنجویں دا. جڑا ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دندہ پا جاوے تالا کھل جائے گا جی؟ نہیں. 2 نال نہیں. 3 نال نہیں. کنوں کھلے گا؟ پھر آج تو بعد کنے دندے پانے نے؟ کیا بات. آواز کٹ گئی ہے. 5. کیا بات ہے. اب آواز پتہ کیوں کٹی ہے؟ حافظ جی 5 پاواں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دیا, سبحان اللہ. میرے نسخے تے عمل کرو سارے ہی نمازی بن جاؤ گے. اور لوڑ ہے نسخے دی؟ ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پڑے گا. انشاءاللہ. کر لو گے استعمال؟ انشاءاللہ. تو جی نسخہ صرف اینا جے اگر اے وجود نماز نہ پڑھے, کی میں آخیا جی اگر اے وجود نماز نہ پڑھے. اونچی آواز, اگر اے وجود نماز نہ پڑھے. تے اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ, سبحان اللہ. نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ. گل بھی میں سچی کہہ رہا, اگر جی جڑا وجود رب دے کے نہیں چکتا کیا اس قابل ہے کیا رب کا رزق کھوایا جاوے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ سے نہیں جانی, پھڑ کے لے جاؤ, مت لے جاؤ. یہ روٹی منگے بولو نہیں, پہلے نماز پھر بعد چ روٹی. تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ انشاءاللہ. اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چوک کے بلند آواز میں انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار اسی سارے نمازی بن جائیے, میرا حسین کتنا خوش ہو جائے. اے جی محفل چاہن دا مقصد ہے, اے نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیا, ہاتھ ہلائے, لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے. ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف مل کر. سبحان اللہ. نسخے دی سویر دی ڈوز بھی سن لو. اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. سبحان اللہ. ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تے میں نے کہا نہ پڑھ نہ لو, بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ آتے تو ہوندے ہی ہے نا, تو وضو کر لو, 2 سنت تو فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی راہ کے شیطان کرنا اچھا انہوں کل تو شروع کریں گے, نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولن, اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا. اس میں لگتا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک ماریا, بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا, تساں کیوں مانتے پہ؟ چلو جرا شیطان نو دشمن سمجھدا ہو تے اچھی آواز نہ بولے. اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز
انی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر رہا. یار اپنے گھر چ نظر مارو کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہو. رات کی دوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. چلو یار آخر میں نا یہ جب وہ اکٹھے کرنے لگ پڑے پھر مطلب ٹائم ختم ہو گیا تھا. تو میں آخر میں ایک ایسی بات سنا دوں آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا ہے انشاءاللہ. جہاں کڑوی باتیں سنی کچھ میٹھی بات بھی سنی. سبحان اللہ. ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی، قسمت ہی الٹ گئی. میں کہتا ہے کہ میں پتہ چلیا. کہنے لگا جی میں جس کاروبار چ ہاتھ پانا نقصان ہی ہوتا ہے، جدا بھلا کرنا برا ہی ہو جاتا، جس اچھے کام چاہتا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا بھی نسخہ دس دیا. سبحان اللہ. لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مور ہوتی ہے نا اسٹیمپ دیکھیے کدی جی ان پھڑ کے اپنے سامنے کرو. اس مور تے الفاظ الٹے لکھے ہوندے نے. مور تے الفاظ الٹے بھی ہے. میں نے کہا جدو ایہو مور انج جھک جاندی ہے تے الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی، اپنی پیشانی رب دی بارگاہ چکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تمہیں گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وما علیہ الا البلاغ. سبحان اللہ.